سراج الحق صاحب، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا جس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سراج الحق صاحب، آپ کی جماعت نے سینٹ الیکشن میں نہ ہی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا اور نہ ہی حفیظ شیخ کو ووٹ دیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ گیلانی صاحب بھی پیپل پارٹی کے موجودہ امیدوار ہیں اور حفیظ شیخ بھی پیپل پارٹی کا سابقہ ہے، اس لیے ان دونوں میں کوئی فرق تو نہیں تھا۔ ماضی میں یہ سب ایک تھے، اب بھی ان کے درمیان پالیسیوں پر کوئی اختلاف تو نہیں ہے، مفاد اور اقتدار کی جنگ ہے۔ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے، اور پھر آپ نے دیکھا، ہر پاکستانی نے دیکھا کہ یہ ووٹوں کی لڑائی نہیں تھی، نوٹوں کی لڑائی تھی، اور اب جتنے لوگوں نے ووٹ استعمال کیا ہے، ہر کوئی اپنی صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں نے ووٹ نہیں بھیجا ہے یا مجھے کسی نے خریدا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو خرید اور فروخت کا ایک بازار تھا، ہم نے اس بازار میں قدم نہیں رکھا۔ سراج الحق صاحب، آپ کی جماعت پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے رہی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں دے رہی؟ پی ڈی ایم میں بھی وہی لوگ ہیں نا جی، جو موجودہ تمام مسائل کے ذمہ دار ہے۔ پیپل پارٹی مسلم لیگ ہی نے حکومتیں کی ہیں اور پی ٹی آئی نے بھی 1100 دن حکومت کیے، تو ان کے طرز حکمرانی میں، مس مینجمنٹ میں، کرپشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے درمیان اختلاف قانون کا نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو تبدیل کرے کہ ہم اسلامی قوانین نافذ کریں گے۔ ان کے درمیان اختلاف سودی نظام کے خاتمے پر نہیں ہے، سودی نظام پر سب کا اتفاق ہے۔ ان کے درمیان ایف اے ٹی، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے پر اتفاق ہے۔ ان کے درمیان کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے اور گلگت کو پاکستان کا صوبہ بنانے پر اتفاق ہے، حتیٰ کہ ان تینوں پارٹیوں نے مل کر آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر بھی اتفاق کیا۔ تو ان کے درمیان یہ گزشتہ 3 سال جو گزرے ہیں، کسی چیز پر ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے، بلکہ سنجرانی صاحب جب گزشتہ الیکشن میں کامیاب ہو گئے تو اس کے ساتھ پینل میں پیپل پارٹی کا سلیم مانڈیوالا صاحب شامل تھے، اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے نعرے لگائے جی اے بھٹو کا اور ایک زرداری سب پر باری کے نعرے لگائے۔ تو کل ایک تھے، آج اختلاف، اگلا دن پھر اس کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک کلب ہے، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، یہ ایک سٹیٹس کو ہے، یہ ایک گندہ نظام کے پرزے ہیں، موجودہ نظام کی یہی کل پرزے ہیں۔ اس کا حل کیا ہوگا پھر؟ اس کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت، نظریاتی بھی ہے، ایک حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت بھی ہے، ایک پروگریسو اور ترقی یافتہ جماعت بھی ہے، اور جماعت اسلامی ہی کے ساتھ ایک متبادل نظام موجود ہے، معاشی نظام موجود ہے، سماجی نظام موجود ہے، تعلیمی نظام موجود ہے، معاشی نظام، ہر چیز کے بارے میں ہمارے ساتھ ایک مکمل سسٹم، متبادل سسٹم موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبیر عمر چلا جائے اور اس کا بھائی اسد عمر آ جائے، یا شاہ محمود قریشی کے بجائے گیلانی صاحب آ جائے، یا گیلانی صاحب کے بجائے شاہ محمود قریشی صاحب آ جائے، یا ایک جاگیردار کے بجائے دوسرا جاگیردار آ جائے۔ یہی لوگ تو گزشتہ 73 سالوں سے تمہارے اوپر مسلط ہے، انہوں نے آپ کو ترقی نہیں دینی ہے۔ یہ چند شہزادے اور چند شہزادیاں ہیں جنہوں نے اس پوری معاشرے کو، سوسائٹی کو یہ رغمال بنایا ہے۔ یہ سیاسی ہائی جیکر ہے جنہوں نے اس پوری سیاست، ہماری قوم کو، ہمارے عوام کو، ہمارے ملک کو بالکل ہائی جیک کیا ہے۔ اس کا توڑ صرف اور صرف ایک انقلابی جماعت ہے جس کا نام جماعت اسلامی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے سے چیئرمین سینٹ کو منتخب کیا ہے جس سے بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا، حالانکہ چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، کیوں وہ اتنے اہم ہے کہ تیسری دفعہ وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کی شخصیت پہ تبصرہ نہیں کروں گا، ذاتی طور پر ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہے، اچھا ریلیشن ہے، ہم سینٹ میں رہے، ہم نے ان کا احترام کیا، اس نے ہمارا احترام کیا ہے، لیکن وہ جس نظام کا حصہ ہے، میں اس نظام پہ بات کروں گا کہ یہ نظام، اس میں فرد بھی ترقی نہیں کرتا ہے، اس میں قوم بھی ترقی نہیں کرتا ہے، اس میں سوسائٹی بھی ترقی نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک سٹیٹس کو ہے جو کبھی ایک صورت میں، کبھی دوسری صورت میں تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے اس سٹیٹس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور وہ توڑنے کا عمل یہی ہے کہ آپ قدم بڑھائیں اور اسلامی تحریک کا جو ایک انقلابی جماعت ہے ان کا ساتھ دیں۔
سراج الحق صاحب، گوادر میں باڑ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر وسائل کی بات کریں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور اب ساحل پہ بھی قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ خدشات کا اظہار مقامی لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پشتون بلوچ مسنگ پرسن کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، مسنگ پرسن کے حوالے سے مجھ سے پہلے جتنے بھی عمراء گزرے ہیں، منور حسن صاحب، جناب قاضی حسین احمد صاحب، سب کا یہی موقف تھا کہ یہ بالکل ایک غلط کام ہے، ایک حرام کام ہے۔ ایک ریاست موجود ہے، ایک عدالت موجود ہے، ایک نظام موجود ہے، اور آپ راتوں کو لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ یہ کسی طریقے سے ایک مہذب سوسائٹی میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ کام کیا کس نے؟ موجودہ حکومت میں بھی یہ جاری ہے، پیپل پارٹی کی حکومت میں یہی کھیل جاری تھا، مسلم لیگ کی حکومت میں بھی یہ جاری تھا۔ اب مسلم لیگ کہتے ہیں کہ یہ کام تو غلط ہے، تو کل ان کی حکومت میں یہ ہوتا رہا۔ اب پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، تو سندھ میں تو اب بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں پھر میں عرض کروں گا کہ یہ اس نظام کے چلانے کے لیے تینوں جماعت ہے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں تک بلوچستان کے وسائل ہے، جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے، ہمیشہ ہم نے بلوچستان کے حقوق کے لیے مہم چلائی ہے، مطالبہ کیے ہیں، جلسے جلوس کیے ہیں، قربانیاں دی ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر سب سے زیادہ حق بلوچ عوام کا ہے۔ گوادر کا مسئلہ ہے یا موٹر وے نہیں ہے، سی پیک کا مسئلہ ہے، ہم اس میں بلوچستان کے غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ بلوچستان کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ بلوچستان کے راستے میں بھی رکاوٹ یہ فرسودہ نظام ہے۔ آپ بھی اگر کل وزیر اعظم بن جائے نا جی، اور وزیر اعلیٰ بن جائے، اس نظام میں آپ بھی یہی کریں گے۔ اس لیے اس نظام کو چینج کرنے کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے، جو جماعت اسلامی کی اس صورت میں ممکن ہے۔ باقی اللہ کا ایک نظام موجود ہے، اور وہ نظام سود سے پاک نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ وسائل کا ڈسٹریبیوشن ہو، کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں محصور نہ ہو۔ یہ سرمایہ داران نظام ہے، اس میں غریب غریب تر اور مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا احتساب بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک ڈرامہ ہے، اس لیے اس ڈرامے کو جتنا جلد ہم بند کر لیں اور ہم اس کو شکست دے دیں۔ یہ جو کھلاڑی ہیں اس وقت جو کھیلتے ہیں، یہ شہزادے اور شہزادیوں کا کھیل ہے۔ اس کھیل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک انقلابی نظام لانے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔